اسی طرح کائنات کی اشیاء کا علم اللہ نے پہلے انسان کے وجود میں ودیعت کر دیا، وقت کے لحاظ سے ظاہر ہوتا رہا اور اس کے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ نسل انسانی کا خاتمہ ہو جائے گا، مگر اشیاء عالم کے علم کا خاتمہ نہیں ہوگا، اشیاء عالم کے علم کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ کھانے پینے کی اشیاء کو لے لیں، حربی ٹیکنالوجی کو لے لیں، اس کے علاوہ بھی اس کی چیزوں کو آپ لیں۔ کسی کو پتہ تھا ماضی کے اندر جلیبی کیا چیز ہوتی ہے؟ جو جلیبی میں اور آپ کھاتے، کتنی ڈشز تیار ہو گئی، کتنے کھانے تیار ہو گئے۔ یہ دوسری عین تھی، علم کی عین، اور اس سے بڑھ کے زمین و آسمان کے سارے علوم کا منبع اور مخزن اور خزانہ اور بے انتہا علم۔ جب انسانیت کا علم کمال کو پہنچا اور غار حرا کی چوٹیوں پر، بلندیوں پر سب سے پہلا لفظ جو قدرت کی زبان سے نکلا وہ علم سے متعلق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ اکبر۔ اولین و آخرین کے علم کو جمع کر کے علم کا ایک بے پناہ سمندر بحر بے کراں اپنے محبوب کے سینے میں، اپنے محبوب کے دل و دماغ میں ایسا اونڈیل دیا کہ تیرا علم علم کی انتہا، تیرا علم علم کی انتہا، تیری عقل عقل سے ماورا۔ کتنا عطا کیا، مجھے نہیں معلوم کتنا عطا کیا، آپ کو نہیں اندازہ کتنا عطا کیا۔ تیرا علم علم کی انتہا، تیری عقل عقل سے ماورا، تو ہے صدر محفل انبیاء، تیرا دین دین کمال ہے، تیرا دین دین کمال ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اتنا علم، بے پناہ علم۔ جب مخلوق کا علم اتنا ہے تو اللہ کا علم کتنا ہوگا؟ اللہ کے علم کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اللہ کی ذات کے علم کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ تو پہلی عین جس سے انسان کو بلندی ملی اور انسان جانوروں سے ممتاز ہو گیا، باقی مخلوقات سے ممتاز ہوا، وگرنہ کوئی ایسی دوسری خوبی تو نہیں تھی کہ جس سے میں اور آپ بلند ہو جاتے۔ باقی مخلوقات تو جزوی خوبیوں کے لحاظ سے مجھ سے، آپ سے، انسانوں سے بہت آگے ہے، بہت آگے ہے۔ کہاں آسمانوں کی بلندیاں ہیں اور کہاں میرا اور آپ کا یہ 5-6 فٹ کا وجود ہے۔ بھلا آسمانوں کی بلندیوں کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں؟ پہاڑوں کی چوٹیوں کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں؟ زمین کی وسعتوں کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہواؤں کے طوفانوں کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں؟ سمندر کی گہرائیوں کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں؟ پرندوں کی طرح اڑنے میں ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ مچھلیوں کی طرح تیرنے میں ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہاتھی گھوڑے کی طاقت کا مجھ میں اور آپ میں ایسا ہے ظرف کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں؟ گھوڑے کی طرح بھاگ سکتے ہیں؟ جزوی چیزوں میں تو مخلوق خدا ہم سے بہت آگے نظر آتی ہے، لیکن اللہ نے اس عین کو، عقل کی عین کو علم کی عین کے ساتھ جوڑ کے وہ کمال انسان کے اندر پیدا کیا، وہ کمال انسان کے اندر پیدا کیا۔ مخلوق کے خدا کو اللہ نے سمجھایا تمہاری بلندیاں اپنی جگہ، مگر انسان کے فکر و شعور کی بلندی کا مقابلہ آسمان بھی نہیں کر سکتا۔ انسان کے فکر و شعور کی بلندی کا مقابلہ آسمان بھی نہیں کر سکتا۔ انسان کے دلوں کے اندر چھپے ہوئے گہرے دل کے اندر راز جس کو اللہ جانتا ہے، اس گہرائی کا مقابلہ دنیا کا سمندر بحر الکاہل بھی نہیں کر سکتا۔ انسان کے حوصلے کی وسعت کا مقابلہ زمین بھی نہیں کر سکتی، زمین بھی نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے پرندہ ہواؤں میں اڑتا ہے، لیکن انسان کی پہلی عین، عقل کی عین جب علم کی عین کے ساتھ ملی تو نہ یہ کہ انسان خود اڑا ہے، نہ یہ کہ انسان خود اڑا ہے، بلکہ سینکڑوں ٹن مادہ لے کے، سینکڑوں انسانوں کو لے کے ہوا کے دوش پر اڑ کر مخلوق خدا کو بتا دے ہاں میں بھی اڑ سکتا ہوں، میں بھی اڑا سکتا ہوں۔ جزوی فضیلت ہے باقی مخلوق۔ پہلی عین عقل کی عین جس سے روشنی پھوٹتی ہے، لیکن نامکمل عین ہے۔ جب تک وحی کا علم موجود نہیں اس وقت تک تو ایسے ہی ہے کہ کوئی انسان بینا تو ہو مگر سورج کی روشنی سے محروم ہو، دن کی روشنی سے محروم ہو۔ دن کی روشنی اور سورج کی روشنی نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں دیکھ سکے۔ اسی طرح کوئی انسان اگر نابینا ہے، آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، تو 1000 سورج بھی اس پر طلوع ہو جائیں اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، اس لیے کہ روشنی ایک ہے، دو نہیں ہے۔ دو ہوں گی تو بات بنے گی۔ پہلی روشنی عقل کی عین، دوسری روشنی علم کی عین۔ اب یہ دو روشنیاں جب اکٹھی ہو گئیں تب کام تو کرنا ہے، کام تو صرف ان سے نہیں بنا۔
ان سے تو اتنا ہوا کہ اشیاء عالم کی پہچان ہو گئی، اشیاء عالم سے انسان واقف ہو گیا۔ ترقی کی راہ پہ چلنے کے لیے اتنا عمل تو کافی نہیں ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر تیسری عین کا اضافہ کر کے بتا دیا کہ تیسری عین بھی بڑی ضروری ہے۔ یہ جو دوسری علم کی عین ہے، کل میں گن رہا تھا، کچھ آپ بھی گنا کریں، کچھ کام میرے ذمہ ہے، کچھ آپ اپنے ذمہ لے لیں۔ قرآن حکیم کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ علم کا لفظ مختلف سیغوں کے ساتھ قرآن حکیم میں کتنی مرتبہ آیا ہے۔ میں تو حیران رہ گیا، میں تو پریشان ہو گیا، میرا تو دماغ گھومنا شروع ہو گیا۔ اللہ نے کتنی مرتبہ علامہ، عالم، علم، تعلمونہن، مختلف سیغوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 871 مرتبہ کے قریب اس عین کو بار بار بیان کیا۔ اتنا بیان کرنے کے باوجود بھی مسلمان نے علم کے میدان میں اپنی آنکھیں بند کر لی، اپنا دماغ بند کر لیا، اپنا دل بند کر لیا، جس کے اوپر علامہ اقبال روئے۔ ہمیں ان کا رونا بھی یاد نہیں رہا۔ ان کے رونے نے بھی مجھے اور آپ کو نہیں جگایا، نہیں جوڑا، مگر وہ علم کے موتی، کتابیں اپنی آبا کی جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، جنہوں نے علم کی شمع کو تھام لیا اور اپنے ہاتھ میں لے لیا، انہوں نے فضاؤں سے جا کر آگے اشیاء عالم کو مسخر کر کے مجھے اور آپ کو بتا دیا اور بتا رہے۔ اور جن کے آنگن میں علم کی شمع جلتی تھی، وہ کرتبہ جہاں علم کی وہ شمع جلتی تھی کہ پوری دنیا سے علم کے پیاسے آ کر اپنی پیاس بجھاتے تھے، اس کی درسگاہیں ویران ہو گئیں۔ آج آپ کی درسگاہیں بنجر اور ویران ہیں۔ دیکھا ہوگا کسی نے وہ کلپ جو آپ کی سول سروس اکیڈمی کے حوالے سے آیا ہے، ماشاءاللہ۔ اور پڑھے لکھے جو لوگ جانتے ہیں کہ سول سروس اکیڈمی میں کون لوگ پیدا ہوتے ہیں؟ آپ کی کریم، آپ کا مکھن، آپ کے معاشرے کا خلاصہ، آپ کے رہبر، آپ کے رہنما، آپ کے جج، آپ کے منصف، آپ کے ملک کو چلانے والے، آپ کے دستور کو بنانے والے۔ جب اتنے بڑے ادارے کا ہیڈ موجود ہو اور اس کے ہوتے ہوئے ایسی محفل موجود ہو کہ جس محفل کو دیکھ کر ایک شریف آدمی کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، ایسے جھک جاتا ہے۔ یہ وہ تیار کر رہے ہیں کرنسی پرزے، جنہوں نے آگے جا کے ملک کو سنبھالنا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو آج ہمارا یہ رونا نہ ہوتا۔ وہاں سے اگر ڈانسر پیدا ہوں گے، وہاں کے میوزیکل شو کے چاہنے والے اور ٹھمکے لگانے والے لوگ پیدا ہوں گے، تو آگے جا کے جو جج بنے گا وہ ڈانسر جج ہی بنے گا، اور کیا بنے گا؟ وہ رہنما ایسا ہی بنے گا۔ جب اتنے بڑے ادارے کا یہ حال ہے تو باقی کا حال پھر اللہ ہی حافظ۔ جب علمی درسگاہیں بنجر ہوتی ہیں تو پھر اس وقت اس قوم کے اوپر جو زوال آتا ہے وہ پستی کی انتہا پر ہوتا ہے، جس طرح آج میں اور آپ پستی کی انتہا۔ 871 مرتبہ علم کے لفظ کو رپیٹ کیا گیا ہے قرآن حکیم۔ نہیں ہماری توجہ اس طرف، نہیں ہم اس روشنی سے شناسا ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے پیسے کو اپنا خدا مان لیا ہے، علم کو پس پردہ ڈال دیا، علم کی روشنی سے محروم، عقل کی روشنی سے محروم۔